बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर। सब कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आयत फ़ातिमा। नॉवेल्स आपको कैसे लग रहे हैं? आप सबका रिस्पांस बहुत कम हो रहा है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे फ्रेंड एंड फैमिली में भी लिंक सेंड करें। और आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी है। ये कज़न बेस्ड जॉइंट फैमिली, इतनी मज़े की इसमें नोक झोंक है। हीरो हीरोइन की नोक झोंक बड़ी मज़े की है। दादी हैं, दादी की पोतियों के साथ, पोतियों की दादी के साथ बहुत मज़े की गपशप रहती है। दादी को बड़ी फ़िक्र होती है कि जनाब मेरी पोतियों की जो है ना वो फटाफट से उनके रिश्ते हो जाए। और वो क्या करती हैं, वो हर लड़के को ना उसी नज़र से देखती हैं कि अगर इसकी शादी मेरी पोती से हो जाए तो कितना अच्छा हो। उसी पे बेस्ड ये बहुत मज़े की थोड़ी सी फ़नी थोड़ी सी डिफरेंट सी स्टोरी है। तो जनाब ये आया था नावल शुआ, हाँ शुआ, अप्रैल 2006 के शुमारे में। और राइटर हैं जनाब बुशरा अहमद। बुशरा अहमद की बहुत मज़े की बड़ी फ़नी सिचुएशंस की स्टोरीज़ होती हैं, मुझे बहुत पसंद है इनकी। इनकी एक और बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, वो भी मैं ज़रूर पढ़ूँगी आपके लिए। तो इस नावल का नॉवलेट है छोटा सा, इसका नाम है जनाब दिल से दिल तक, बुशरा अहमद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है दादी जान के कमरे में इस वक्त क्या हो रहा है? हारिस ने टीवी लाउंज में दाखिल होते वहाँ मौजूद चारों नफूस को मुखातिब किया। जोहा ने मैगजीन पर से ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा और फिर पहली पोजीशन में आ गई। अलीज़ा के हाथ चैनल सर्च करते हुए एक लम्हा को रुके थे, लेकिन फिर अगले ही पल दोबारा साहब का मशगले में मसरूफ़ हो गई। अभी आंखें मूंदे किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी, लिहाजा उसकी महवियत में कोई खलल नहीं पड़ा। सिर्फ अनीज़ा थी जो बड़े बेजार से अंदाज में हारिस को देख रही थी। उस पर छाई बेजारी की कैफियत गुज़श्ता 1 घंटे से थी। उसकी वजह क्या थी, उससे फ़िलहाल कोई वाकिफ़ नहीं था। हारिस लाजमन कोई अहम खबर सुनाने वहाँ आया था, लेकिन इन 4 हस्तियों का रद्दमल देख कर सीख पा हो गया, यानी कि कोई नोटिस ही नहीं ले रही। वो तब गया, उसे यूं ही फ़ौरन गुस्सा आ जाया करता था। क्या हो रहा है दादी जान के कमरे में? उसके चेहरे के बिगड़े जाविये अलीज़ा की नज़र में आ गए थे। मुझे नहीं मालूम, तुम खुद जाकर देख लो। वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठा था, अंदाज में नाराज़ी थी। दादी जान यकीनन अपनी दोनों बहुओं को डांट रही होंगी। जुहा ने मैगजीन पर से नज़रें हटाए बगैर सरसरी से अंदाज में क्या साराई की। उनके कमरे में अक्सर व बेशतर ऐसी कार्रवाइयाँ हुआ करती थी, या फिर दोनों बेटियों को पकड़े बहुओं के गिले शिकवे कर रही होंगी। अलीज़ा ने भी ख्याल के घोड़े दौड़ाए, या फिर दोनों बहुओं के साथ मिलकर अपने बेटों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाहियों पर इजहार ख्याल कर रही होंगी। अबीरा ने भी एक लम्हे को आंखें खोलकर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम क्यों पीछे रह गई? तुम भी अपनी राय का इजहार कर दो। हारिस अभी भी चिढ़ा हुआ था। उसने अनीसा की तरफ रुख किया। अपनी बात का यूं चुटकियों में उड़ाया जाना उसे कतन पसंद नहीं आया था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे तंग ना करो, अनीसा ने उसी बेजारी से उसे टोका। भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मैं भी नहीं बता रहा। आपकी बार उसे गुस्सा आ गया। जब अरे खैरे नत्थो खैरों के साथ तुम्हारे रिश्ते तय हो जाए तब मेरी मदद मत मांगना। जोहा के हाथ से मैगजीन छूटकर नीचे जा गिरा। अलीज़ा ने घबरा कर रिमोट दूर फेंका। अबीरा एक लम्हे के 20,000वें हिस्से में मौजूदा दुनिया में लौट आई। अनीसा की बेजार शक्ल पर अचंभे के तासुरात दर आए। हारिस प्लीज़ बात तो सुनो। कुनखियों से उन्हें देखता वो कमरे से निकलने को था कि इकलौती बहन होने के नाते जोहा ने ज़रा मान से कहा, तुम तो खामखा ही नाराज़ हो गए, हम तुम्हारी बात सुन तो रहे थे। अलीज़ा ने सरासर झूठ का सहारा लिया। अबीरा भी नज़दीक खिसक आई। अनीसा का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरे कैफ बात उसे भी सुनना थी। हारिस उन सब पर गोया एहसान करते हुए दोबारा वहाँ आ बैठा। तुम चारों की लाइफ पार्टनर के बारे में क्या तरजीहात हैं? उसने गोया कसौटी खेलना शुरू की। सबसे पहले जोहा तुम बताओ, उसने इकलौती बहन को मुखातिब किया। हो गई ना शुरू अकरबा परवरी, यही हमारे माशरे की खराबी है। अनीसा बड़बड़ाई। माशरा और उसकी बुराइयाँ वो मौजू था जिस पर वो बिला तौक़ुफ़ इजहार ख्याल कर सकती थी। तुम फिक्र ना करो, तुमसे भी यही सवाल करूँगा। हारिस ने रुख मोड़कर उसे देखा। उन दोनों की कुछ ज़्यादा ही लगती थी। हाँ तो जोहा बताओ, क्या खूबियाँ देखना चाहोगी अपने लाइफ पार्टनर में? वो दोबारा जोहा की तरफ मतवज्जा हुआ। ज़्यादा तो नहीं, बस एजुकेटेड हो, हैंडसम, स्मार्ट हो, फैमिली अच्छी हो, लविंग और केयरिंग हो, और सबसे बढ़कर करैक्टर बहुत अच्छा हो।
ज़ोहा ने नॉन स्टॉप खूबियाँ गिनवाई थीं। ऐसे लाइफ पार्टनर के लिए तो तुम्हें फ़रत इश्तियाक से रब्ता करना पड़ेगा, वही मुहैया कर सकेंगी, अनीज़ा ने एक मुखलिसाना मशवरा दिया। बेबी, हकीकी दुनिया में लौट आओ। मैं सिर्फ एक शख्स में पाई जाने वाली खूबियों का जिक्र कर रहा था। तुमने 10 अफराद मेरे सामने ला खड़े किए। हारिस को अपनी इकलौती बहन से इस नासमझी की तवक्को नहीं थी, लिहाजा नासिहाना अंदाज इख्तियार किया। अच्छा, फिर एजुकेटेड तो लाजमी हो। वो फ़ौरन कनात पर दर आई। तुम बताओ अलीज़ा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उसने रुख अलीज़ा की तरफ किया। लविंग और कैरिंग हो, उसने गालिबन पहले ही सोच लिया था, सो फ़ौरन बोली। देखो भाई, ये तो हो नहीं सकता कि अम्मी अबू मेरे लिए किसी अनपढ़ शख्स का इंतखाब करें। पढ़ा लिखा हो, ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश होगी। दादी जान मुझे बेतहाशा प्यार करती हैं, उनकी पोती की केयर करने वाला हो, ये दादी का मुतालबा होगा। और रह गई मैं, तो मैं चाहूँगी कि बंदा स्मार्ट हो। अबीरा अगरचे सबसे छोटी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी चालाक थी। उसका अंदाज़ा सबको था, सब ने शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। अब आप इरशाद करें मैडम अनीज़ा उमर साहिबा, आपका बंदा कैसा होना चाहिए? हारिस मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बस बंदा होना चाहिए, अनीज़ा ने एक लम्हे से भी पेशतर जवाब दिया। उसका जवाब यही हो सकता है था। हाँ, सही कह रही हो, तुम्हें बंदा भी मिल जाए तो बड़ी बात है। हारिस फ़ौरन मुत्तफ़िक हुआ। अंदाज सरासर चिढ़ाने वाला था। तुम हमसे किस कसौटी खेले जा रहे हो? ये नहीं बता रहे कि दादी जान के कमरे में क्या बातें हो रही हैं। इससे पेशतर कि अनीज़ा भी उसे कोई करारा सा जवाब देती, ज़ोहा ने झट बात का रुख असल मसले की तरफ मोड़ दिया। दो अदद रिश्ते डिस्कस हो रहे हैं? वाकई? कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ताबड़तोड़ सवालात हुए। अमीन अंकल के फ़र्जंदे अर्जुमंद नंबर 1 और फ़र्जंदे अर्जुमंद नंबर 2। उसने उमर चचा के दोस्त का नाम दिया। अमीन अंकल के तो 6 बेटे हैं। फ़र्जंदे अर्जुमंद नंबर 3 और नंबर 4 का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? ये अबीरा थी जो बेसब्री से बोली। उफ, ये घर की आखिरी लड़की होना भी कितना दर्दनाक है। उसने हसरत से आ भरी, जिस पर सब नहीं हंसपे तौफीक उसे घूरा। अच्छा, तुम ये बताओ, और क्या पता चला? ज़ोहा और अलीज़ा दोनों के चेहरों पर इश्तियाक था। बस मैंने तो अभी इतना ही सुना था। मैंने सोचा पहले चलकर ये इतला तुम्हें दे दी जाए। हारिस अब रिलैक्स हो चुका था, सो रिमोट उठवा लिया। जब इतनी बात सुन ली तो बाकी भी सुनना थे। इतनी जल्दी क्या थी भाग कर आने की? अबीरा ने मुंह बनाया। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारा नंबर तीसरा है और रिश्ते 2 अदद हैं, लिहाजा तुम भी रिंग से फिलहाल बाहर हो। हारिस ने फ़ौरन हिसाब बराबर किया। ज़ुहा और हारिस जुड़वां थे और ताया जान की औलाद थे, जबकि अलीज़ा, अनीज़ा और अबीरा बिलतरतीब चचा जान की दुख्तरान थी। दादी जान आजकल बड़े शद्दोमत से अपने चारों सुघड़ पोतियों के लिए बर ढूंढ रही थी और ख़ानदान की जुमला तकरीब में नज़र का चश्मा लगाए हर आई गई का जायज़ा लेने में मशगूल रहती थी कि शायद कोई ढंग का पीस नज़र आ जाए। अगर किसी तकरीब में पोतियां भी हमरा होती तो कुड़ती ही रह जाती जब इस किस्म की फ़िक्रें कानों में पड़ती। रज़िया, ये नीली शर्ट वाला लड़का कौन है? और जब पता चलता कि खाला सुरैया का बेटा है तो पारा चढ़ जाता। सारा गुस्सा इस बात पर होता कि इतना अच्छा लड़का खाला सुरैया जैसी नामाकूल औरत का लख्त जिगर क्यों है। कुछ देर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी पर इजहार अफसोस करती, फिर तवज्जो किसी और तरफ मबजूल हो जाती। बादामी शलवार कमीज में जो गोरा सा लड़का है उसका हदूद अरबा क्या है? अभी ये सोच ही रही होती कि कहीं आस पास से एक बच्चा बाबा बाबा की गर्दान करता उस बादामी सूट वाले खूबसूरत लड़के की गोद में चढ़ जाता। अब दादी इस बात का रोना रोती कि इतनी जल्दी लड़कों की शादियां कर देने की क्या तुक है। ऐसे में दादी के पहलू में बैठे चारों पोतियों का बस नहीं चल रहा होता कि अपनी प्यारी दादी जान की तवज्जो इस बेकार मशगले से कैसे हटाई जाए। दादी, देखें तो दुल्हन पर कितना रूप आया है। जोहा उन्हें टोका देती और वो बादिल नखास्ता तवज्जो स्टेज की जानिब कर लेती। 2-4 मिनट तक स्टेज का जायज़ा लेते रहने के बाद उनकी आंखों में चमक सी दौड़ जाती। दूल्हा के पीछे जो लड़का खड़ा है वो कौन है? दरियाफ्त भी पोतियों से ही किया जाता। कौन सा लड़का दादी जान? यहाँ तो बहुत से लड़के हैं, वो उकता कर जवाब देती। ज़रा आंखें खोल कर देखो, वैसे तो इतने बड़े बड़े दीदे हैं, नज़र खाक नहीं आता। वो उल्टा उन पर खफा हो जाती। वो जिसने काला कोट पहन रखा है उसका पूछ रही हूँ। हमें क्या पता दादी, आप उस काले कोट वाले से जाकर पूछ लें। अलीज़ा भी चिढ़ जाती। काले कोट वाले से पूछना दादी जान के लिए बजाते खुद कोई मसला नहीं था। मुश्किल सिर्फ ये थी कि स्टेज पर चढ़ना उनके बस से बाहर था। हर तकरीब से वापसी पर दादी पोतियों के चेहरे के जाविये बिगड़े होते। दादी को गौरे मकसूद ना मिलने का रंज होता तो पोतियां गौरे मकसूद की तलाश में किए जाने वाले सर्वे से तैश में आई हुई।
ताई जान और चची दोनों फरीकैन को समझा बुझा कर ठंडा करती। कई दिनों तक घर में यही मौजू डिस्कस होता, फिर चंद रोज़ के लिए सुकून की फ़िज़ा मुयस्सर आ जाती, लेकिन ये सुकून अमूमन आर्ज़ी ही होता कि किसी और तकरीब का बुलावा आ जाता। दादी की ये सरगर्मियाँ हमेशा से नहीं थी, बस जब से ज़ुहा और अलीज़ा ने ग्रेजुएशन की थी उस वक्त से ही उनके दिल में पोतियों के हाथ पीले करने की फ़िक्र सवार हो गई थी। उन दोनों को ग्रेजुएशन किए 3 साल हो गए थे। अब तो अनीज़ा और अबीरा भी बीए कर चुकी थीं। अबीरा ने तो दोनों की तरह बीए के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया था, लेकिन अनीज़ा ने आगे एडमिशन लेने को तरजीह दी थी। वो एजुकेशन में मास्टर्स कर रही थी। ऐसे में दादी जान की फ़िक्रें बेजा ना थी। ताया जान या चचा जान में से अगर कोई उन्हें ये तसल्ली देता कि अभी बच्चियों की उम्र ही क्या है, तो वो और तप जाती। मियाँ, इस उम्र में हम 2 बच्चों की माँ थे, लेकिन अम्मा अब ज़माना बदल गया है। बड़ी बहू भी ज़बान खोलती। हाँ, ज़माना बदल गया है, इसी वजह से तो ज़्यादा फ़िक्र है। हमारे वक्तों में लोगों का अंदर बाहर एक सा होता था। आजकल की तरह लोगों के चेहरे नकाब नहीं चढ़े होते। यही सोच कर तो हौल उठते हैं कि न जाने कैसे लोगों से साबका पड़ेगा। तुम लोगों में तो इतनी समझ भी नहीं कि अगले बंदे को सही तरह से जांच परख लो। तुम्हारे आसरे पर मैं अपनी पोतियों को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए जल्दी मचा रही हूँ कि चारों पोतियों का रिश्ता अपने हाथों से तय करूँ, ताकि सुकून से मर तो सकूँ। शादियाँ भला तुम भले 10 साल बाद करना। पानदान का ढक्कन खचाक से बंद करते हुए बात ख़त्म कर देती। बात वाकई सही थी। जब से लोगों ने दौलत को शराफत का मेयार बनाया था, तब का अशराफिया में ऐसे लोगों की अक्सरियत हो गई थी जो शराफत को महज लिबाते के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 2-4 बार उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ज़ुहा और अलीज़ा को किसी तकरीब में पसंद करके लोग उनके घर आए थे, लेकिन उनके लहजे में छुपा लालच और अंदाज़ो अतवार से छलकते सतहीपन का अंदाज़ा लगाते ही दादी जान ने उन्हें ड्राइंग रूम से ही रुखसत कर दिया। किसी रिश्ते पर बड़ों के इकट्ठा बैठकर गौर व फिक्र करने की नौबत कम ही आई थी, लेकिन अब मामला अमीन अंकल का था, जो चचा के पुराने दोस्त थे। वैसे तो मुलाजमत उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बवजह मुलाजमत उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस्लामाबाद में गुजरा था, लेकिन जब कभी अपने आबाई शहर मुल्तान आना होता तो उनके घर ही ठहरते थे। उनकी बेगम घरेलू खातून थी, घर से कम कम ही निकलती थी। अलबत्ता अमीन अंकल के हाथ सब के लिए तोहफे तहफ़ भिजवाती रहती थी। अमीन अंकल ने अपनी पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन दादी जान का मौक़िफ़ था कि जब तक वो खुद लड़कों को देखकर तसल्ली नहीं कर लेती, हाँ नहीं करेंगी। दादी जान का खुद तो इस्लामाबाद जाना काफ़ी मुश्किल था, सो तय ये पाया कि अमीन अंकल की फैमिली को बाकायदा इनवाइट किया जाए, ताकि अमीन अंकल की मिसेस भी उन लोगों के तौर अतवार अच्छी तरह देख लें और उन लोगों की भी लड़कों से मुलाकात हो जाए। प्रोग्राम तो सादा सा था, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए उन लोगों को फ़ोन करके इनवाइट कर लिया गया। मेहमानों की आमद का सुनकर दादी खुद खासी पुरजोश हो गई थी। खुद भी सारा दिन मसरूफ़ रहती और पूरे घर को भी साथ लगाए रखती। अनीज़ा की यूनिवर्सिटी जाने के बायस काफ़ी हद तक बचत हो जाती थी। अलबत्ता ज़ुहा, अलीज़ा और अबीरा घन चक्कर बनी हुई थी। दादी जान की हिदायत पर अमल किए जाती और बड़बड़ाए जाती। सारा जोश व खरोश भाप बनकर उड़ गया था। बहरहाल दादी जान की तनकीदी निगाहों और कड़ी निगरानी की बदौलत घर का कोना कोना लश्कारे मार रहा था। ड्राइंग रूम समेत कई कमरों की असर नो सेटिंग कर दी गई थी। ऊपर की मंजिल पर वाक़या 3 कमरे मेहमानों के लिए सेट कर दिए गए थे। कॉरिडोर, बरामदे और पिछला सहन हमेशा ही चमके चमकाए रहते थे, क्योंकि इस घर के मकीनों को नंगे पाँव पूरे घर में मटगश्त करने की आदत थी। लिहाजा सारा दिन कोई ना कोई लड़की झाड़ू पोछा उठाए नजर आती और बकौल दादी जान यही वो वाहिद काम है जो ये लड़कियां बगैर कहे करती हैं। हारिस को शुरू में तो दादी जान की ये मज़ीद सफाई मुहम एक आंक ना भाई, हर चीज़ का ठिकाना जो बदल गया था। वो वाही शख्स था जिसके तसरुफ में पूरा घर था। हर कमरे में उसकी कोई ना कोई चीज़ पड़ी मिलती। किताबें दादी जान के कमरे में पाई जाती, क्योंकि वो रात को वहीं बैठकर पढ़ने का आदी था। उसकी अपनी वार्डरोब में वही 2-4 कपड़े होते जो ताई जान धोकर प्रेस करवा कर रखती। बाकी चीज़ें कहाँ हैं, ये उसका दर्द-सर नहीं था। जूते जराबे नहीं मिल रहे तो ज़ुहा के कमरे से निकलेंगे। कल यूनिवर्सिटी से सीधा उसी के पास गया था। वॉलेट, मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल फ़ोन लाउंज में पड़ा रहता। अक्सर तो ऐसा होता कि मोबाइल बज रहा है और चारों लड़कियों में से कोई बजता मोबाइल उठाए घर में इधर से उधर उसे ढूंढ रही होती। दादी चिढ़ जाती। वाहिद लड़का है जो मोबाइल तक संभाल कर नहीं रख सकता, वरना और कुछ ना हो लड़के कम अज़ कम मोबाइल को ज़रूर सीने से लगाए रखते हैं।
बहरहाल बहरहाल दादी जान की सफाई मुहिम के नतीजे में पूरे घर में बिखरा उसका फैलावा सिमट कर उसके अपने कमरे तक महदूद हो गया था, जिससे उसे अजहद उलझन हो रही थी। ज़रा बताओ। रात के 11:30 बजे ख्याल आया कि कल के असाइनमेंट की तैयारी कर ली जाए। यख बस्ता सर्दी में अपने कमरे से निकलकर दादी जान के कमरे में पहुंचा तो इत्तला मिली कि सारी किताबें तो उसके अपने कमरे में राइटिंग टेबल पर नहाई सलीके से रखी हुई हैं। ये भी कोई तुक है। वो वापस पलटते हुए झुंझलाया। जूते जुराबे नहीं मिले। वो सीधा जुहा के कमरे में जा पहुंचा। अनीज़ा बेड पर किताबें फैलाई नोट्स बना रही थी। मेरे जूते रखे थे यहाँ। बेड के नीचे झुककर देखने पर भी जब कुछ ना मिला तो अनीज़ा को मुखातिब किया। अच्छा, वो भी अनीज़ा थी। यूं सर हिलाकर अच्छा कहा कि जैसे हारिस ने कोई अहम इत्तला दी हो। मैंने तुम्हें कोई इत्तला नहीं दी, दरियाफ्त किया है। उससे हुनूस किताबों में मुनहमिक देखकर झुंझला गया। अगर पूछ रहे थे तो तुम्हें यूं कहना चाहिए था कि मेरे जूते कहाँ रखे हैं। अनीज़ा ने आदतन उसकी तस्दीक की। अच्छा बाबा, बताओ कि मेरे जूते कहाँ रखे हैं। हारिसन को गालिबन देर हो रही थी, सो सुलह जो अंदाज इख्तियार किया। तुम्हारे जूते? उसने जहन पर जोर डाला। पता नहीं। जोर डालने के बाद भी यही जवाब आया था, और ये जवाब सुनकर हारिस का दिमाग घूम गया। अगर नहीं पता था तो मेरा इतना टाइम क्यों ज़ाया किया? सच्ची मुझे वाकई नहीं पता। अनीज़ा का मूड खिलाफ तवक्को अच्छा था, लिहाजा सच्चे दिल से उसे वजाहत देना चाहिए, लेकिन वो घूरते हुए बाहर ही निकलने वाला था कि जुहा वाशरूम से बरामद हुई। तुम्हारे जूते तुम्हारे कमरे में ही हैं। शू रैक में देखो। वो सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, सो फौरन उसे सही जवाब फराहम किया। क्यों, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं मेरे जूते? वो चिढ़ गया। खामखा इतना टाइम जो ज़ाया हो गया था। एक तो इस घर में कोई चीज़ सही जगह पर नहीं मिलेगी। वो बड़बड़ाता हुआ निकल गया। कुछ दिनों तक यही सीन चलता रहा, लेकिन ये हुआ कि मेहमानों की आमद किसी न किसी वजह से मुलतवी होती गई। घर भी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी रूटीन पे लौट आया। दादी भी मायूस सी हो गई थी। अब बिला वजह क्यों कर्फ्यू लगा कर रखा जाए, वो यही सोचकर कुछ ना कहती। हारिस के मज़े आ गए। लड़कियां पुरानी सरगर्मियों में मशगूल हो गईं। जुहा काम से फारिग होकर अपने हाथ पाँव की हिफाजत करने में लगी रहती। उसके हाथ पाँव थे भी बहुत खूबसूरत। अलीज़ा को बाकी कामों से कोई शुगफ नहीं था। उसके दो ही शौक थे, या तो सिलाई मशीन पे कपड़ों की सिलाई में लगी रहती, या फिर चैनल सर्च करती मिलती। अबीरा को मुताले से शुगफ था। उसके ज़िम्मे बर्तन धोना थे। बकौल उसके बर्तन धो धो कर यूँ लगता है जैसे अब तो यही मेरा महबूब मशगला था है। अनीज़ा ज़्यादातर पढ़ाई में लगी रहती। वो अगरचे अबीरा से बड़ी थी, मगर फिर भी घर के काम काज में अबीरा की निस्बत कम ही माहिर थी। बहरहाल दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे, और ऐसे ही दिनों में से एक दिन वो था जब बिल्कुल अचानक अमीन अंकल की बेगम की आमद हुई। उनके साथ फरजंदे अर्जुमंद नंबर 1 था। दोपहर के करीब वो लोग पहुंचे थे। जुहा, अलीज़ा और अबीरा तीनों घर के काम निपटाकर लाउंज में डेरा डाले बैठी थी। जुहा किसी मैगजीन में से कोई टोटका बाआवाज़ बुलंद पढ़ रही थी। अलीज़ा अपनी तमाम तर तवज्जो के साथ सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। अबीरा के हाथ में मुस्तनसर हुसैन तारड़ की प्यार का पहला शहर थी। दादी जान सोफे पर बैठे बैठे ऊँग रही थी। ऐसे में डोरबेल की आवाज़ ने गोया सूर सा फूंका। ताईजान गेट खोलने उठ गई। शायद अनीज़ा आ गई। अम्मी हाथ पोंछते किचन से निकली थी, लेकिन ताईजान के साथ एक शनासा चेहरे वाली खातून और स्मार्ट से लड़के को देखकर चौंक गई। फिर एक लम्हा के भी हज़ारवें हिस्से में उन्होंने मिसेस अमीन को पहचान लिया था। ताईजान और अम्मी दोनों सादा मिजाज खवातीन लाउंज में मौजूद लड़कियों को संभलने का ज़रा सा भी मौका दिए बगैर मेहमानाने गिरानी को अपने जलू में लेकर खुश खुश सीधी उधर ही चली आईं। तीनों लड़कियां चूँकि बचपन के बाद आज पहली मरतबा मीना आंटी को देख रही थी, सो पहचान ना पाई, महज गड़बड़ा कर रह गई। ताईजान ने ही तारुफ करवा के मुश्किल आसान की। ये और बात के तारुफ हासिल करने के बाद उनकी गड़बड़ाहट में इजाफा ही हुआ। पहला ख्याल तीनों को अपने हुलिये का ही आया। दादी जान की कई दिनों की नसीहत के बाद तीनों ने आज सुबह सर में खूब सारा तेल डालकर मालिश करवाई थी। तेल लगाकर वो सब कितनी हमक लगती हैं, उसका उन्हें बखूबी अंदाज़ा था। ऊपर से अम्मी भी मेहमानों को लेकर सीधी वहीं चली आई। बेटा, दादी जान को तो उठाओ। वो तीनों सलाम दुआ करके बाहर निकलने के चक्कर में थी जब ताई जान ने कहा। दादी की नींद इस उम्र में भी गजब की थी। इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज होकर सोती थी। ये और बात उठने पर यही कहती थी कि अब तो बस ऊँघ ही लेते हैं। गहरी नींद सोए तो मुद्दत हो गई। अपनी वालदा के फरमान पर जुहा ने ही उनको उठाने की कोशिश की। जब अलीज़ा और अबीरा सिलाई मशीन और इर्द गिर्द फैले कपड़े समेटने लगीं। दादी जान को यूं नींद में खलल डालना पसंद नहीं आया था, लिहाजा उन्होंने जुहा को घूरने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंखें खोलते ही लाउंज के माहौल में वाज़ेह तब्दीली की वजह से उनका दिमाग एकदम से बेदार हुआ था।
سمینہ آنٹی فوراً بڑھ کر ان سے ملی تھی، ساتھ ہی اپنے فرزند ارجمند کا تعارف بھی کروایا۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے فراز۔ وہ بھی اپنی ماں کی تقلید میں آگے بڑھ کر دادی کے آگے جھکا۔ لڑکا تو اچھا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دادی فی الوقت یہی سوچ پائی تھی۔ سمینہ آنٹی اب اپنی اچانک آمد کا احوال سنا رہی تھی۔ کتنی دفعہ پروگرام بنا کر کینسل کرنا پڑا، آنا تو سب کو اکٹھے ہی تھا۔ کبھی ان کے پاپا کی کوئی مصروفیت نکل آتی تو کبھی یہ لوگ ہاتھ نہیں لگتے تھے۔ میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ آج بھی فراز دفتر کے کام کے سلسلے میں آ رہا تھا، سب کا اکٹھے آنا تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں اس کے ساتھ ہی چل پڑتی ہوں۔ بہت اچھا کیا، اب ایسا کرو تم لوگ منہ ہاتھ دھو لو، سفر کی تھکان اتر جائے گی، دادی جان نے درست مشورہ دیا۔ زوہا بات سنو بیٹا، دادی جان نے پوتیوں کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بآواز بلند پکارا تو زوہا کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ بعد الخواصہ وہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔ یہ میری سب سے بڑی پوتی ہے، ابصار کی بیٹی، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ آنٹی مسکرا رہی تھی جبکہ ان کے بیٹے نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر دوسری اس پیاری لڑکی پر ڈالی جیسے اپنی ماں کے بیان کی صداقت جانچ رہا ہو۔ زوہا کھڑی جز بز ہو رہی تھی۔ جی دادی جان کیوں بلایا تھا؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، اپنی آنٹی کا سامان گیسٹ روم میں لے جاؤ، تائی جان نے کہا تو اسے سر ہلا کر سامان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ سمینہ آنٹی کے قدموں کے قریب ایک چھوٹا سا بیگ دھرا تھا۔ باقی سامان کہاں ہے؟ دادی نے دریافت کیا۔ ارے سامان کیسا؟ سمینہ آنٹی ہنسی، کل صبح کی ہی تو واپسی ہے، یہ فراز یوں ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ اے لو، اتنے سالوں بعد تو آئی ہو، اور پھر وہ بھی یوں کھڑے کھڑے۔ دادی نے اپنا بھرے انداز میں انہیں ڈپٹا۔ اس کے بعد سمینہ آنٹی نے کئی تعویلیں پیش کرنا چاہیں لیکن دادی کے آگے ایک نہ چلی۔ بالآخر طے یہ پایا کہ فراز پروگرام کے مطابق کل چلا جائے گا، جبکہ سمینہ آنٹی کچھ روز قیام کریں گی۔ اس ساری گفتگو کے دوران زوہا بڑے تحمل سے ایک طرف خاموش کھڑی رہی، جبکہ اندر کچن میں علیزہ اور عبیرہ کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے پروگرام طے ہوا تو زوہا مہمانوں کو اپنی ہمراہی میں لے کر گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ بیگ اس کے اٹھانے سے پیشتر ہی فراز نے اٹھا لیا تھا۔ کیا کرتی ہو بیٹا آپ؟ سمینہ آنٹی نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں آنٹی آج کل تو فارغ ہی ہوتی ہوں، اس نے بڑی متانت سے سچائی بیان کی۔ گریجویشن تو مکمل کر لیا نا؟ ہاں جی 3 سال ہو گئے، اس بات میں جواب دیتے ہوئے اس نے مدت بھی بتا دی جو انہوں نے ہرگز بھی نہیں پوچھی تھی۔ گھر تو بہت پیارا سیٹ کر رکھا آنٹی کو، خاص طور پر سیٹ کیے کمرے کی آرائش خاصی بھائی۔ جی اوپر والے تینوں کمرے دادی جان نے اپنی مرضی سے سیٹ کروائے ہیں۔ ایک تو ان میں سلیقہ بہت ہے، دوسرا ان کی چوائس بھی بہت اچھی ہے۔ آج اس کے انداز میں حد درجہ انکساری دار آئی تھی، خاصی ذمہ دار پوتی کی مانند اس نے دادی جان کی جملہ صفات بیان کی۔ انٹیریئر ڈیکوریشن کے علاوہ اور کیا مشکلیں ہیں دادی جان کے؟ فراز سے رہا نہیں گیا، مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھ لیا۔ جی وہ چونک گئی۔ سمینہ آنٹی بھی مسکرا رہی تھی، وہ یکدم خجل ہو گئی۔ بھلا اس میں اتنے ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں نے عام سی بات تو کی تھی، اس نے حیرانی سے سوچا۔ اچھا آنٹی آپ لوگ فریش ہو جائیں، اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولے، ورنہ آنٹی بھی مزید گپ شپ کے موڈ میں تھیں۔ نیچے آ کر اس نے منوان ساری بات علیزہ اور عبیرہ کے گوش گزار کی۔ دونوں نے حسب توفیق اسے گھورا۔ بیوقوف، وہ دادی جان کا رشتہ لینے نہیں آئے جو ان کی جملہ صفات پر اتنی تفصیل سے روشنی ڈالنے بیٹھ گئی تھی؟ بھلا کیا امپریشن پڑا ہوگا ان پر؟ کس کا امپریشن؟ دادی جان کا، زوہا نے حیرانی سے دریافت کیا۔ جی نہیں ہمارا، سوچیں گی کہ جوان پوتیوں کے ہوتے ہوئے دادی خود ہی گھر کی تزئین و آرائش کی فکر میں رہتی ہیں، نکھٹو اور بد سلیقہ سمجھیں گے ہمیں۔ علیزہ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی فکر بھی تھی، سو وضاحت سے لتاڑا۔ اور ویسے تم پر آج انیزہ کا اثر کیسے ہو گیا؟ اتنے سچ تو صرف وہی بولتی ہے، عبیرہ نے کہا۔ ارے انیزہ نہیں آئی ابھی تک، اس کا ذکر آتے ہی علیزہ کو دھیان آیا۔ حارث اور وہ اکٹھے ہی لوٹتے تھے، حارث واپسی پر اس کو پک کرتا ہوا آتا تھا۔ وہ تو آ ہی جائے گی، تم ذرا جلدی سے سلاد بناؤ، ساتھ میں پھلکے ڈال لیتی ہوں۔ زوہا نے اس کی توجہ گھڑی کی طرف دلوائی۔ فی الوقت تو گھر میں موجود لوازمات کے ساتھ ہی مہمانوں کی خاطر مدارت کی جا رہی تھی، کیونکہ زیادہ اہتمام کا وقت نہیں تھا۔ ان لوگوں کے نیچے آتے ہی ان لوگوں نے ٹیبل سیٹ کر دی تھی۔ کھانے کے دوران زیادہ تر دادی جان اور سمینہ آنٹی ہی بولتی رہیں، اور تائی جان بھی وقتاً فوقتاً اظہار خیال کر دیتی تھیں۔ وہ تینوں البتہ فراز کی موجودگی کے باعث خاموش ہی تھیں۔ میں زوہا سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے گھر بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ سمینہ آنٹی کو ڈرائنگ اور ڈائننگ کی سجاوٹ بھی بھائی تھی، سو ایک بار پھر اس موضوع پر لوٹ آئی۔ ہاں بھائی، ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ تو سب ان بچیوں کا ہی کارنامہ ہے۔ دادی نے روانی سے مبالغہ آرائی کی تو پانی پیتے پیتے زوہا کو اچھو لگ گیا۔ سب سے زیادہ شوق تو ہماری زوہا کو ہی ہے، اوپر والے کمرے دیکھے ہوں گے تم نے، ساری محنت اسی کی ہے۔
फराज मुस्कुराहट छुपाने को तेज़ी से प्लेट पर झुका था और सच्चाई की अलंबरदार ज़ोहा का जी चाहा कि बैठे बैठे कहीं गुम हो जाए। दादी को अपना पसंदीदा मौजू मिल गया था। अपनी पोतियों में वो तमाम खूबियाँ उन्होंने 15-20 मिनट में बयान कर दी जिनसे अब तक उनकी पोतियाँ खुद भी ना वाकिफ़ थी। मुबालगा आराई का ये सिलसिला भी जल्द ही जारी रहना था कि अनीज़ा और हारिस की आमद ने तसलसल तोड़ दिया। हारिस बाहर से ही बोलता आ रहा था, उसे गालिबन मेहमानों की आमद का पता नहीं चला था क्योंकि वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। अनीज़ा ने अलबत्ता ड्राइंग रूम से आती आवाज़ें सुनकर थोड़ा सा झांक कर देखा था। वो वहीं खड़े खड़े इशारे से लीज़ा से कुछ पूछ रही थी। मेहमानों की जानिब उसकी पुश्त थी। लीज़ा ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ बताना चाहा। उसी लम्हे ताई जान की नज़र उस पर पड़ी। वो पलटने ही वाली थी कि उन्होंने उसे पुकारा, इधर ही आ जाओ अनीज़ा, देखो तो कौन आया हुआ है। उन्होंने प्यार से उसे बुलाया। ताई जान को अक्सर ही उस पर प्यार आ जाया करता था। कभी तो ऐसा लगता था कि ज़ोहा की बजाय वो ही उनकी बेटी हो। ताई जान के बुलाने पर उसने अंदर आकर बाआवाज़ बुलंद सबको सलाम किया। ये उमर की बेटी है, अलीज़ा और अबीरा के दरमियान की है। दादी जान ने उसका तारुफ भी करवा दिया। आओ बेटा खाना खाओ, समीना आंटी ने उसे कहा। जी मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ। हारिस को भी बुला लाना, अब की बार अम्मी ने उसे मुखातिब किया। उसका तो मूड बिल्कुल ऑफ है, मुझे डांट देगा। अनीज़ा ने किसी किस्म का पर्दा रखना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों, क्या हुआ? दादी ने भी फ़ौरन ही वजह जानना चाहिए, हालांकि पता भी था कि ये तो रोज़ नशर होने वाला ड्रामा है। इतने दिनों से मुझे लेट लेने आता था, घंटा घंटा मुझे गेट पर इंतज़ार करना पड़ता था। आज सुबह मैंने ताया जान से शिकायत लगा दी, उसी बात पर नाराज़ है। बस इतनी सी बात पर? दादी जान को ताज्जुब हुआ। हाँ बस, उसने कन्नी कतराना चाही। आज भी लेट ही आया होगा। ताई जान ने अंदाज़ा लगाया, आखिर माँ थी उसकी। नहीं, आज तो टाइम पर आ गया था। अनीज़ा ने कुछ हिचकिचाहट अमेज़ अंदाज में तस्लीम किया। तो फिर आज लेट क्यों हो गए? अब की बार अम्मी ने मुदाखलत की। न जाने इस घर की इन तीनों ख़वातीन को हर बात को अंदर तक जानने की जल्दी क्यों होती थी। अबीरा, लीज़ा, ज़ोहा तीनों को उस क्यों और कैसे की किरदार से शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं था कि वो टाइम पर आ जाएगा। मैं अंदर अपनी दोस्तों के पास बैठी रही। रोज़ाना के टाइम पर जब बाहर निकली तो ये तप रहा था। एक दिन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ गया तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। उसके लहजे में सादगी सादगी थी। लीज़ा का पूरी शिद्दत से दिल चाह के या तो उसका सर पीट ले या अपना। अच्छा तुम चेंज करके आओ। अम्मी ने गहरा सांस लेते हुए उसे अंदर भेजा। मैं हारिस को बुला लाती हूँ। ज़ोहा भी उठ गई। बाहर जाकर अनीज़ा की क्लास जो लेनी थी। फराज एक रोज़ क़याम के बाद वापस चला गया था। हारिस के साथ उसकी अच्छी गपशप हो गई थी। ताया जान और चचा जान तो उससे पहले भी मिले हुए थे, लेकिन घर की जुमला ख़वातीन के साथ उसकी पहली मुलाकात थी जो काफ़ी अच्छी रही। अच्छे मिजाज का लड़का है, आदत और अतवार भी नेक हैं, ये दादी जान की राय थी। मिजाज वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये नेक अतवार दादी जान को न जाने कहाँ से नज़र आ गए थे। कम अज़ कम ज़ोहा को तो वो इतना नेक हरगिज़ नहीं लगा था, लेकिन ये उसकी ज़ाती राय थी जिसका इज़हार वो दादी जान के सामने करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। एक तो लड़का दादी जान ने देख लिया था, अब दूसरा भी देखना चाह रही थी। उसका मौका भी जल्द ही मिल गया। 1 हफ्ते बाद समीना आंटी ने जाने का कसद किया तो उन्हें लेने के लिए सफ़ीर आया था। इतनी बड़ी होशियार आंटी, बड़ी होशियार हैं, कैसे बहाने से अपने दोनों बेटे का बर दिखावा करा दिया। ये अबीरा की राय थी। सफ़ीर को गालिबन फराज अहले खाना के मुतालिक तफसीलन बता चुका था, सो उसकी आमद ही हंसते खिलखिलाते हुई थी, या वो था ही हंसोड़। समीना आंटी अपने 1 हफ्ते के क़याम के दौरान घर के फ़र्द की सी हैसियत इख्तियार कर गई थी और सफ़ीर को भी ऐसा ही प्रोटोकॉल मिला। कम अज़ कम इस बार दादी जान को अपनी दूसरी पोती की जुमला सफ़ात पर रोशनी डालने की जहमत नहीं करना पड़ी। इस बार हर बात बताने को समीना आंटी खुद काफ़ी थी। अम्मी, अलीज़ा कौन सी है? मुझे तो चारों एक सी लग रही हैं। माँ से तन्हाई में मिलते ही उसने सरगोशी के अंदाज में दरियाफ्त किया। वो जो ग्रीन सूट में थी वो ज़ुहा थी और वाइट सूट वाली अलीज़ा। उन्होंने निशानी बताई। वाइट सूट वाली अलीज़ा तो पता चल गई, लेकिन ग्रीन सूट में तो 2 लड़कियां थीं। उनमें ज़ुहा कौन सी है? कोई और निशानी बताएं। सफ़ीर अपनी होने वाली भाभी का तारुफ चाह रहे थे। तुम्हें फराज ने कोई निशानी नहीं बताई? समीना आंटी मुस्कुराए। उसने तो ये बताया था कि चारों में से जो तेल लगे बालों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है वही ज़ुहा है। वाह, बड़ी अच्छी निशानी बताई है। अच्छा, अब जब नीचे चलेंगे तो मैं उसे नाम लेकर मुखातिब करूँगी, तुम देख लेना। उन्होंने मसले का हल बताया तो वो भी मुतमईन हो गया। किचन में उस वक्त वो चारों खासी तेज़ी से मसरूफ़ अमल थी, मुस्तैदी से काम निपटाते। बर्तनों की खटर पटर के साथ बातों की आवाज़ें भी बुलंद हो रही थी। खाना ज़ुहरा लीज़ा पका रही थी। अबीरा हाथ के हाथ बर्तन धोने पर मामूर थी। छुट्टी के बाद ताया जान और चचा जान भी घर पर थे, लिहाजा हर 10 मिनट बाद चाय के ऑर्डर भी आ जाते थे और चाय
انیزہ سے بہتر کوئی بنا نہیں سکتا تھا، لہٰذا یہ ڈیوٹی اس کی تھی۔ علیزہ تمہیں سفیر کیسا لگا؟ سوہا کو نہ جانے کیا خیال آیا تھا، جو کام رک کر علیزہ سے پوچھ بیٹھی۔ سفیر کو چھوڑو تم، یہ دیکھو کوفتے کچھ سخت نہیں لگ رہے؟ علیزہ کی پوری توجہ کوفتوں کی طرف تھی۔ نہیں کوفتے تو ٹھیک ہے، تم سفیر کے بارے میں بتاؤ نا، تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ زوہا کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ہاں ہنستا بہت ہے، لیکن زوہا یہ کوفتے دادی جان کو پسند نہیں آئیں گے اور وہ سب کے سامنے اظہار خیال بھی کر دیں گی۔ علیزہ کو دادی جان کے مزاج کا اندازہ تھا، سو اس کی یہ فکر مندی غلط نہ تھی۔ تم ان کی فکر چھوڑو، کہہ دینا زوہا نے بنائے ہیں، اور اب سنجیدگی سے میری بات کا جواب دو۔ وہ بھی چڑ گئی۔ اچھا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بھی تھوڑی دیر کو ذہن کوفتوں کی فکر سے آزاد کیا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ تمہیں سفیر کیسا لگا؟ زوہا نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ میں کیا بتاؤں، ابھی تو ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کل رات کو جب تم ابو کے لیے چائے لے کر گئی تھی تو وہ بھی تو وہیں تھا، اتنی دیر تم وہاں رکی رہی، دیکھا ہی نہیں؟ عبیرہ کو حیرت ہوئی۔ آپس کی بات ہے، سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ چائے دینے کے بہانے تفصیل سے دیکھ لوں گی، لیکن وہاں پہنچی تو ابو نے ٹی وی پر کیپٹل ٹاک لگا رکھا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنی مزیدار لائیو لڑائی آ رہی تھی سیاستدانوں کی۔ علیزہ کا دھیان کیپٹل ٹاک میں الجھ گیا۔ ویسے زوہا، تم بار بار علیزہ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ انیزہ نے اصل وجہ جاننا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ زوہا جواب دیتی، حارث وہاں چلا آیا۔ دادی جان پوچھ رہی ہیں کھانے میں کتنی دیر ہے؟ آیا تو وہ پانی پینے تھا، لیکن ان کو باتوں میں مشغول دیکھ کر اپنی طرف سے دادی کا پیغام دیا، جس کا ٹھیک ٹھاک اثر ہوا تھا۔ سب دوبارہ اپنے اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ حارث پلیز ایک کام کر دو۔ زوہا نے اسے وہاں بیٹھنے کے موڈ میں دیکھا تو جھٹ پستہ بادام اس کے آگے رکھ دیے۔ ذرا ہوائیوں تو کتر دو، لاؤ پلیٹ دو۔ اس نے بلا چوں چرا پستے اپنے سامنے رکھے۔ نہیں تم یہ رہنے دو، میں کر لوں گی، تم سفیر کے پاس چلے جاؤ، وہ بور ہو رہا ہوگا۔ انیزہ نے ذمہ داری دکھائی۔ نہیں وہ بور نہیں ہوگا، کیونکہ دادی جان اسے کمپنی دے رہی ہیں، وہ ہنوز کام میں مصروف رہا۔ ہائے دادی جان، بھلا دادی جان اس سے کیا بات کریں گی؟ علیزہ کو چنبھا ہوا۔ وہ اس سے ہر بات کر سکتی ہیں، کیونکہ ہماری دادی جنریشن گیپ جیسی کسی چیز سے واقف نہیں ہے، اور پھر سامنے بھی تو سفیر ہے، 2 گھنٹے سے نہایت دلچسپی سے دادی جان سے ان کی شادی کا احوال سن رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت جلد دادی کی گڈ بکس میں آ جائے گا۔ زوہا نے رائے دی۔ آ جائے گا کیا مطلب؟ آ گیا ہے، حارث نے تصحیح کی۔ دادی جان اس کی فرمانبرداری اور تابعداری سے اس حد تک متاثر ہو گئی ہیں کہ اس کے سامنے تم سب کی کارگزاریوں پر بھی روشنی ڈال چکی ہیں۔ ہائے نہیں، کیا کیا بتایا ہے؟ سب سے پہلے لیزا کو ہی پریشانی ہوئی تھی۔ دادی گو اپنی ہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ حد ہو گئی ہے لیزا، دادی جان ایک ایسے شخص کے سامنے جس کے ساتھ ان کی پوتی کا مستقبل وابستہ ہونے کا امکان ہو، ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی۔ زوہا کے لہجے میں یقین تھا۔ حارث کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر علیزہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ واقعی مذاق کر رہا ہے۔ اس بات کا تو اطمینان ہو گیا تھا، لیکن اپنے کوفتوں کے بارے میں وہ ابھی بھی غیر مطمئن ہی تھی۔ سو کھانا میز پر لگنے تک اس نے بلا مبالغہ کوئی 10 بار سب کو یاد دہانی کروائی تھی کہ بریانی اور فرائیڈ فش بے شک اس نے بنائی ہیں، لیکن کوفتے ہرگز بھی نہیں۔ زوہا بھی آسانی سے راضی ہو گئی، کیونکہ اسے کوفتے ہر لحاظ سے ٹھیک لگ رہے تھے۔ علیزہ خام خواہ میں ہی اتنی کانشیس ہو رہی ہے، لیکن اتفاقاً کھانے کی میز پر پہلا سوال کوفتوں کے بارے میں ہی ہوا۔ کوفتے بہت مزیدار ہیں بچوں، کس نے بنائے ہیں؟ چچا جان نے پوچھا تو میز پر پانی کا جگ لا کر رکھتی علیزہ کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ زوہا نے بنائے ہیں ابو۔ یہ انیزہ تھی جو اپنی ازلی بے نیازی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر کے ایک بار پھر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ زوہا اور عبیرہ کو مسکراہٹ چھپانا 2 بار ہو گیا تھا۔ دونوں کو علیزہ کی حالت کا مکمل اندازہ تھا، جو میز پر پانی کا جگ تقریباً پٹک کر انیزہ کے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ صحیح کہتا ہے حارث اس کے متعلق۔ زیادہ غصہ اسے یوں آ رہا تھا کہ دادی جان بھی اب جملہ حاضرین سے زوہا کی کوکنگ میں مہارت کا تذکرہ کر رہی تھی، اور زوہا محترمہ کی ہنسی رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ یار یہ سفیر بھائی تو واقعی تیز ہے۔ رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر وہ سب کمرے میں بیٹھی تھی جب انیزہ نے خیال آرائی کی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ علیزہ چونکی۔ ارے واہ، اندازہ لگانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے میں نے جتنی بار بھی انہیں دیکھا وہ نظر بجا کر تمہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک تو تم بھی انیزہ بالکل دادی جان پر گئی ہو، کوئی اور نوٹ کرے نہ کرے تم ہر چیز ضرور دیکھ لیتی ہو۔ علیزہ نے اسے ٹوکا۔ کون کیا دیکھتا ہے بھائی؟ اسی وقت حارث ان کے کمرے میں چلا آیا۔ ہاں یاد آیا، حارث تم بھی تو کھانے کی میز پر مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کیوں بھلا؟ انیزہ کو اس کی شکل دیکھتے ہی یاد آیا۔ وہ اس لیے کہ مہمانوں تک ڈونگا جانے سے پہلے ہی مرغی کی ٹانگ تمہاری پلیٹ کی زینت بن چکی تھی۔ ذرا مینرز نہیں آتے تمہیں؟ حارث نے اسے گھرکا۔ پہلی بات تو یہ کہ میز پر مرغی کے قورمے کے علاوہ اور بھی بہت سی ڈشز تھیں، اور دوسری بات یہ کہ ڈونگا میرے بعد تمہارے پاس گیا تھا تو دوسری ٹانگ تم نے اپنی پلیٹ میں ڈال لی تھی۔
انیزہ نے فوراً سے پہلے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ فوراً ہی سنبھل کے اس سے گھورنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی آمد کا مقصد یاد آیا۔ زحا، دادی جان کی دوائیں آ کر ڈھونڈ دو، چچی جان کو نہیں مل رہی۔ کہنے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں۔ انیزہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ابیرہ اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی تو حارث کا پیچھا چھوڑ دیا کرو، انداز میں فہمائش تھی۔ کیوں؟ وہ بھی تو سب کے سامنے سب سے زیادہ مجھے ہی ہٹ کرتا ہے۔ انیزہ نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلائیں۔ اب یقیناً سکون کی نیند آئے گی۔ مہمانوں کی واپسی ہو چکی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ کچھ فراغت میسر آتی، مصروفیت میں خوب ہی اضافہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ جاتے جاتے سمین آنٹی باضابطہ طور پر زحا اور علیزہ کو اپنی بہو بلانے کی خواہش کا اظہار کر گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد امین انکل نے بھی فون کر کے جلد از جلد جواب مانگا تھا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ دادی جان سمیت تمام خواتین کو فراز عمومی اور سفیر خصوصی طور پر پسند آ گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کی سوچ بچار کے بعد ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا گیا۔ وہ لوگ غالباً جواب کے ہی منتظر تھے۔ فوراً شادی کی تاریخ مانگ لی۔ امین انکل کی بہن کئی سالوں کے بعد کینیڈا سے پاکستان آ رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے پاکستان میں قیام کے دوران ہی شادی ہو جائے۔ تائی جان اور امی کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھیں کہ 2 ماہ کے اندر اندر تیاری کیسے کی جائے گی، لیکن تایا جان نے انہیں بھی راضی کر ہی لیا۔ اب تائی جان اور امی کے بازاروں کے چکر شروع ہو گئے تھے۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری حارث کی تھی۔ سارا دن بازاروں کی خاک چھاننے کے بعد جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس وقت بھی سکون کبھی کبھار ہی میسر آتا۔ سر شام میں ان چاروں کی دوستیں اور دور و نزدیکی کزنز ہلہ بول دیتی۔ گانوں کی پریکٹس کے نام پر بے سرے پن کے خوبی مظاہرے کیے جاتے۔ اس وقت بھی لاؤنج سے خوب زور و شور سے گانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ حارث صبح سے ہی کتنے کام نمٹا کر تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا۔ تائی جان اس کے لیے چائے بنوا کر اس کے کمرے میں لے آئی۔ وہ بیڈ پر گرا ہوا تھا۔ کیٹرنگ والے کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، وہیں سے آ رہا ہوں۔ آپ منزہ آپا کے کارڈ پہنچا دیے؟ ہاں، کل شام کو ہی دے آیا تھا۔ اچھا اٹھو چائے پی لو۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھیں۔ زحا کہاں ہے؟ حارث کو خیال ہے لاؤنج میں ہی ہے، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کتنا سناٹا ہو جائے گا؟ وہ افسردہ سی تھی۔ نہیں، سناٹا کیسا، ابھی 2 موجود ہیں نا۔ حارث نے مسکرا کر ان کی افسردگی کم کرنا چاہی۔ لیجئے، کیا کان پھاڑ دینے والے طریقے سے چیخی ہے محترمہ؟ بھلا ان کی موجودگی میں سناٹا ہو سکتا ہے؟ بھائی انیزہ کسی پر غصہ ہو رہی تھی۔ بلکہ میرا تو خیال ہے اصل سناٹا اس کے جانے کے بعد ہی ہوگا۔ اس کے جانے کا تصور ہی کتنا خوشگوار لگا تھا اسے۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہی اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ حارث بیٹا ایک بات کہوں؟ تائی جان کے افسردہ چہرے پر یکدم چمک سی آئی تھی۔ ایک نہیں 2 کہیں۔ حارث مسکرایا۔ کیا خیال ہے انیزہ کو اپنی بہو نہ بنا لوں؟ انہوں نے دل کی خواہش بیٹے کے آگے بیان کی۔ ضرور بنائیں، اگر آپ کا کوئی اور بیٹا ہو تو۔ وہ ان کی بات کو مذاق سمجھا تھا۔ بقومت میں سنجیدہ ہوں۔ پرسوں فاخرہ انیزہ کے لیے اپنے دیور کا ذکر کر رہی تھی۔ فرحت نے اس وقت تو اسے ٹال دیا، لیکن اچھا قابل لڑکا ہے، اگر اسے 1-2 بار مزید ذکر کیا تو عمر اور فرحت سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے گویا حارث کو خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ تو آپ کو کیا فکر، اگر لڑکا اچھا ہے تو کر دے۔ اس کے لاپرواہ لہجے میں بھی قطعیت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انہیں اس سے اسی جواب کی توقع تھی، پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی سی کوشش کی تھی۔ اسی لمحہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور میں پورے گھر میں تمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ آنے والی انیزہ تھی، ہاتھ میں ڈھولکی لیے۔ کیوں خیریت؟ میرے گرفتاری کے وارنٹ نکل آئے ہیں جو مجھے تلاشتی پھر رہی ہے، اور یہ ڈھولکی یہاں لے کر آنے کی کیا تو کیا بھلا؟ سیدھے طریقے سے بات کرنا دونوں کی ہی سرشت میں نہیں تھا۔ تائی جان دونوں کو تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ تائی جان اسے دیکھیں کیسی ڈھولکی لے کر آیا، 2 ہاتھ مارنے سے ہی پھٹ گئی۔ اس سے کہیں بدلوا کر لائے، ہمیں ابھی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس سے براہ راست بات کرنے کی بجائے اس نے تائی جان کو سفارشی بنایا۔ کیا کہا؟ 2 ہاتھ مارنے سے پھٹ گئی؟ توبہ کرو، صبح سے جتنی بے دردی سے اسے پیٹ رہی ہو، مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا، بلکہ یہ تو ڈھیٹ تھی۔ سارا دن نکال گئی اور میرا فی الحال باہر جانے کا کوئی موڈ نہیں، اس نے صاف جواب دیا۔ تائی جان پلیز، ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس نے ملتجیانہ انداز میں انہیں دیکھا۔ چلو حارث، بچیاں ہیں۔ چلو حارث لے آؤ، بچیاں ہیں، شوق پورا کر رہی ہیں۔ امی میں تھکا ہوا ہوں، وہ کر رہا۔ اچھا تھوڑی دیر ریسٹ کر لو پھر لا دینا۔ وہ درمیان کی راہ نکالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے پیچھے انیزہ بھی باہر نکلنے کو تھی۔ یہ چائے کا کپ لے جاؤ، حارث نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر سائڈ ٹیبل تک آئی۔ اس نے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ میں آدھے گھنٹے تک تمہیں اٹھاؤں گی، اٹھ جاؤ گے نا؟ انداز سلجھ جو تھا۔
تکیہ چہرے پر رکھے حارث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تھا جو پہلے ہی آرام سے کہہ دیتی، اس نے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی والدہ محترمہ کی بات ایک بار پھر ذہن میں آئی تھی۔ یہ امی بھی نہ بس میں اور انیزہ۔ وہ اس بے تکی تجویز پر ایک بار پھر ہنسا تھا۔ آج کل حارث کے بازار کے چکر کچھ کم ہو گئے تھے، زیادہ تر وہ گھر پر ہی ہوتا، جس کی وجہ سے دن کے بیشتر اوقات میں ڈیک سے بلند ہونے والی گانوں کی آواز گھر میں گونجتی رہتی۔ اس وقت بھی جب چوتھی مرتبہ لگاتار فاخر کا ماہی شروع ہوا تو انیزہ بھننا کر رہ گئی۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اوپر سے میوزک کی آواز سر میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو صبر کیا، لیکن جب برداشت جواب دے گی تو کچھ لمحے سوچ کر وہ اس کے کمرے تک آئی۔ کچھ تو شرم کرو، اذان ہونے والی ہے، آواز ہی آہستہ کر دو، اس نے کہا تو حارث شرمندہ ہو گیا۔ چونچرا کیے بغیر اس نے ڈیک آف کر دیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر اندر گھر میں سناٹا چھا گیا۔ وہ بڑے فاتحانہ انداز میں کچن میں واپس آئی تھی، دم کی ہوئی چائے کپ میں ڈلی، 2 ٹیبلٹ لیں اور مزے سے چائے کا کپ ختم کیا۔ ترکیب کارگر رہی۔ اگر سیدھی طرح ڈیک بند کرنے کو کہتی تو مجال ہے وہ بند کر دیتا۔ ادھر کمرے میں حارث نے کافی دیر تو اذان شروع ہونے کا انتظار کیا تھا، پھر اچانک ہی گھڑی کی طرف نظر اٹھی تو اندازہ ہوا کہ اذان ہونے میں پورا گھنٹہ باقی ہے۔ اپنے اتنی آسانی سے بیوقوف بن جانے پر شدید غصہ آیا۔ تصور میں اسے گھور کر اس نے ایک بار پھر ڈیک آن کر دیا۔ اگلے روز بھی اس نے یہی پریکٹس دہرائی۔ تایا جان کہہ رہے ہیں ڈیک بند کرو، اذان ہونے والی، اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے پیغام نشر کیا۔ حارث نے اس کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی۔ اب اتنا بیوقوف بھی نہیں کہ اس نے اطمینان سے والیوم مزید اونچا کر دیا۔ وہ کندھے اچکا کر واپس پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی تایا جان اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کچھ تو لحاظ کر لو، نماز کا وقت ہے، اذانیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے شرمندہ ہو کر فوراً ہی ڈیک بند کر دیا۔ اذانیں واقعی شروع ہو چکی تھی۔ اسے انیزہ پر شدت سے غصہ آیا، جو اس وقت بڑے اطمینان سے ادھر ادھر ٹہلتی پھر رہی تھی۔ نہ جانے امی کو اس کی یہ حرکتیں نظر کیوں نہیں آتی جو میرے سر پر سوار کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ کافی دیر تک وہ اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتا رہا۔ امی کہاں ہیں؟ اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہی پوچھ بیٹھا، میں نظر آ گئی تمہیں اور تائی جان نظر نہیں آئی؟ انیزہ کے کہنے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو شرمندہ ہو گیا۔ چند لمحوں پہلے انیزہ جس جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے بالکل برابر ہی تائی جان بیٹھی تھی۔ اچھا، ان سے کہو میرے کپڑے پریس کروا دیں۔ چلو میں کر دیتی ہوں، انیزہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس کے کپڑے سنبھالنے کی ذمہ داری ہمیشہ زحا کی تھی۔ آج زحا مائیوں کی دلہن بنی بیٹھی تھی تو انیزہ کو اچھا نہیں لگا کہ تائی جان محض اس کے کپڑوں کے لیے وہاں سے اٹھیں، سو اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ حارث نے کمرے میں آ کر چپ چاپ الماری سے شلوار سوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ انیزہ اس کی مسلسل خاموشی کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، تمہیں زحا کے جانے سے اداسی ہو رہی ہے؟ اس نے خود ہی اندازہ لگایا۔ اس نے تردید کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ فکر نہ کرو، اسلام آباد اتنا دور تو نہیں، آتے جاتے رہیں گے وہ لوگ، وہ بڑے مدبرانہ انداز میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ حارث نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں، اور دیکھ لینا ہم لوگ بہت جلد ان لوگوں کے بغیر بھی رہنے کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ شاید اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دلاسا دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار حارث کو اس کے انداز میں معصومیت نظر آئی تھی، اور اس معصومیت پر زور کی ہنسی بھی آ گئی۔ کیوں ہنسے ہو تم؟ وہ اس کی ہنسی پر ایک دم کچھ مشکوک ہوئی۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا۔ حارث نے فوراً وجہ بھی بیان کی۔ جی نہیں، تم میرا مذاق اڑا رہے تھے، وہ یقین آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا، واقعی؟ حارث نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ میں بھلا کیوں اڑانے لگا تمہارا مذاق؟ تم تو اتنی عقل مندی کی باتیں کرتی ہو۔ دوبارہ اپنی جون میں واپس آ گیا۔ اب تم طنز کر رہے ہو؟ انیزہ کو غصہ آنے لگا۔ ایک تو تمہیں اداس دیکھ کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور تم ہو کہ تم سے کس نے کہا میں اداس ہوں؟ اور اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ اسلام آباد اتنا دور تو نہیں، آتے جاتے رہیں گے وہ لوگ، ہیں نا؟ چہرے پر اگرچہ زمانے بھر کی معصومیت طاری کر کے اس نے انیزہ سے تائید چاہی تھی، لیکن وہ انیزہ تھی، اس کی رگ رگ سے واقف، فوراً تپ گئی۔ کتنا اچھا موڈ تھا، سارا خراب کر کے رکھ دیا۔ اس سے تو بھلائی کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ کپڑے لے کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے باہر کا رخ کیا۔ حارث سر جھٹکتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسٹیج پر دلہن بنی زحا اور علیزہ مووی کی لائٹوں اور کیمروں کی فلیش کی چکا چوند میں خوب ہی دمک رہی تھیں۔ دمک تو خیر وہ بھی رہی تھی، فراز اور سفیر سے لڑ جھگڑ کر دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کا نیک وصول کرتے ہوئے بیرا کے ساتھ مل کر ان دونوں نے خوب ہی
रकम बटोरने के प्लान बनाए थे और अब उसी सिलसिले में वो स्टेज पर फराज और सफ़ीर के सामने विराजमान थी। सफ़ीर ने ना जाने क्या कहा था, वो खिलखिला कर हंसी थी। हंसते हंसते उसकी नज़रें ज़रा फासले पर खड़े हारिस से टकराईं। वो उसी को देख रहा था। हंसी को एकदम ब्रेक सा लगा। ये क्यों घूर रहा है, उसे फिक्र हुई। मेकअप ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा। उसकी नज़रों के इर्तिका से कॉन्शियस होकर पहला ध्यान उसी तरफ गया। लेकिन नहीं, मेकअप में अगर कुछ गड़बड़ होती तो सबसे पहले दादी जान ही टोक देती। उन्होंने तो आज माशाल्लाह पढ़कर भी फूंका था। वो मुतमिन होकर दोबारा बीरा की तरफ मतवज्जा हुई, जो फराज से तो रकम निकलवाने में कामयाब हो गई थी। सफ़ीर अलबत्ता तंग कर रहा था। सफ़ीर भाई, आप तो लीज़ा से भी बढ़कर निकले। हम तो लीज़ा को ही कंजूस समझते थे, लेकिन आप तो महा कंजूस हैं। अनीसा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अच्छा, ये भी कंजूस हैं, वेरी गुड। सफ़ीर अजहद मुतासर हुआ इस खबर से। दुल्हन बनी है लीज़ा अलबत्ता ज़रा सा कसमसाई। अहमक लड़की हमेशा गलत मौके पर गलत बात करती है। वो जी भर के जुज़्बों से सफ़ीर अलबत्ता और फैल गया था। जितने ये कहेंगी उतने दे दूंगा। उसने लीज़ा की तरफ इशारा किया। इतनी फरमाबरदारी, पीछे से फिक्र आया। बिल्कुल, उसने फ़ौरन सर तस्लीम खम किया। फराज भाई, आप भी कुछ सबक सीखें। किसी ने खामोशी से मुस्कुराते फराज को भी शय देने की कोशिश की। हमने तो यार पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। काफ़ी देर से मुस्कुराते रहने पर इत्तेफाक करने वाले फराज ने भी लब कुशाई की। हम में शामिल दूसरी हस्ती ज़रूर तरदीद करती अगर दुल्हन ना होती तो। दोनों तरफ से खूब ही फिक्रेबाजी हो रही थी। बिलाखिर सफ़ीर को तरस आ ही गया, जो मतलूबा रकम निकाल कर उनके हवाले की। हंसते मुस्कुराते रकम वसूल करके वो स्टेज से उतरी थी। स्टेज से उतरते ही नज़र दोबारा हारिस पर पड़ी। उसे कुछ याद आया तो वो सीधी उसके पास चली आई। आखिर तसल्ली भी तो करना थी। क्या बात है, यूं घूर घूर के देख रहे थे। अपनी उलझन रफा करने के लिए उससे ज़रा भी सब्र ना हुआ। वो ताई जान के पास खड़ा ना जाने क्या बात कर रहा था, एकदम गड़बड़ा गया। बेवकूफ़ है बिल्कुल, कभी मौका महल देखकर बात नहीं करती। अब उस बात का क्या जवाब देता, और वो भी इतने ढेर सारे लोगों की मौजूदगी में। अम्मी को देखो, खामखा परेशान हो रही हैं। फिल वक्त उसे टालने के लिए उसने उसकी तवज्जो ताई जान की तरफ दिलवाई, जिनकी आंखें बेटी की जुदाई के ख्याल से बार बार भर आ रही थीं। वो भी उनकी तरफ मतवज्जा हुई। फिक्र ना करें ताई जान, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी ये दोनों। हर 10-15 दिन बाद ही आ जाया करेंगी सर पे सवार होने के लिए। और वैसे भी अभी तो आपका पहला पहला तजर्बा है ना, इसलिए उदास हो रही हैं। थोड़े दिनों में आदी हो जाएंगी, और फिर देखिएगा मेरी और अबीरा की शादी में कितना हंसते हंसते रुखसत करेंगी आप हमें, है ना हारिस। वो उन्हें पूरे यकीन से यूँ तसल्ली दे रही थी जैसे खुद तो बहुत तजर्बाकार हो। साथ में तायद भी चाहिए थी हारिस से, जो हैरत से अपनी वालदा मोहतरमा के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट देख रहा था। खुद वो इतनी देर से अम्मी को समझा रहा था, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। और अब दो फिक्रों से ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरीज़ा ने कदरे जताने वाले अंदाज में उसे देखा, जैसे कह रही हो, देखा मेरा कमाल। वहाँ से फारिग होकर वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। अबीरा पहले ही उनके पास बैठी थी, और बजाय इसके कि वो अम्मी को संभाले, खुद भी आंखों में आंसू लिए बैठ गई। अनीसा ने पहले तो घूर कर देखते हुए अबीरा को वहां से हटाया था, फिर अम्मी के साथ कोई दास्तान अमीर शुरू कर दी थी। हारिस आज कुछ कुछ उसकी सलाहियतों का मुतरफ हो रहा था। क्या बात है, बड़ी खामोशी है घर में। हारिस देर से सोकर उठा था। बाहर आया तो फौरन ही घर में फैला सकूत महसूस हुआ। अब तो हर वक्त ऐसी ही खामोशी महसूस होती है। तुम घर पे कम रहते हो जब भी एहसास नहीं होता। उसकी अम्मी बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी कपड़े तय कर रही थी। चची कहाँ है? वो उनके पास ही तख्त पर नींदराज हो गया। फाखरा की ससुराल गई हैं अम्मा जान के साथ। क्यों, खैरियत? वो चौंका। फाखरा कई बार इसरार से बुला चुकी है। अपने देवर के लिए उंदिया दिया है, उसने तुम्हें बताया तो था। उन्होंने खफासी नज़र उस पर डाली। ये फाखरा आपा कुछ ज़्यादा ही बेताब नहीं हो रही? वो बज़ाहिर लापरवाही से बोला। हाँ तो लड़की जो इतनी प्यारी है, उसकी अम्मी ने उसे जैसे जता रही थी। और चची जान को भी ऐसी क्या जल्दी हो रही है? अभी अरसा ही कितना हुआ जुहार और लीज़ा की शादियों को? चौथा महीना चल रहा है, और वैसे भी जल्दी की क्या बात। फिलहाल तो ऐसे ही मिलने मिलाने गई हैं। सारे मरहले आहिस्ता आहिस्ता ही तय होते हैं। अच्छा चलें छोड़े, मुझे नाश्ता बना दें। वो उकता सा गया। जाओ किचन में, अनीसा या बीरा होंगी, उनसे कह दो। वो उठने के मूड में नहीं थी। हारिस चुपचाप किचन में चला आया। अनीसा कैबिनेट खोले कुछ तलाश कर रही थी। नाश्ता दो यार। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ये कौन सा टाइम है नाश्ते का? उसने दीवार गिर घड़ी की जानिब देखा, जो 11:30 बजा रही थी। थोड़ी देर रुक जाओ, दोपहर का खाना तैयार होने वाला है। मशवरे का शुक्रिया। तुम नाश्ता बना सकती हो तो बना दो। क्या बात है, कोई बुरा ख्वाब देखकर आंखें खुली हैं, या ताई जान से डांट खा कर आ रहे हो? अनीसा ने उसके बेजार लहजे को देखते हुए चोट की, लेकिन जवाब में उसकी घूरती नज़रों से गड़बड़ा गई। हाफ फ्राई अंडा ही लोगे ना? उसने फ़ौरन शराफत का लिबादा ओढ़ा। उसने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। चची जान कहाँ हैं?
اسے توے پر پراٹھا الٹتے پلٹتے دیکھ کر اس نے سرسری سے انداز میں دریافت کیا۔ فاخر آپی کے ہاں، اس نے جھک کر چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ فاخر آپی کی سانس کافی تیز لگتی ہیں۔ حارث نے اٹھ کر فریج سے پانی نکالتے ہوئے رائے دی اور ساتھ ہی کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ تم یہ بتاؤ، چائے ابھی لوگے یا بعد میں؟ قدرے مگن سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ بعد میں ہی لوں گا۔ وہ بغور اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ زوہا اور علیزہ کے جانے کے بعد اس نے بخوبی کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ یونیورسٹی سے آ کر بھی کافی کام نمٹا لیتی تھی، لیکن چھٹے والے دن تو اس کی پوری کوشش ہوتی کہ امی اور تائی جان کے ساتھ ابیرہ کو بھی ریسٹ دے دے۔ اس طرح اطمینان سے کام کاج کرتی کتنی اچھی لگتی ہے۔ حارث بے دھیانی میں اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پلیز ابیرہ، بتاؤ نا کل کون سے کپڑے پہنوں؟ اس وقت وہ تینوں ہی لاؤنج میں تھے۔ پنک کلر کا کاٹن کا جو سوٹ وہ ہے وہی پہن لو، تم پر سوٹ کرتا ہے۔ ابیرہ نے کچھ سوچ کر رائے دی۔ ہے نا، سوٹ کرتا ہے نا مجھ پر، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ انیسہ فوراً راضی ہو گئی۔ کہاں جانا ہے کل؟ حارث نے فائل پر سے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ آج کل وہ انٹرنشپ کے سلسلے میں کافی مصروف تھا۔ صبح کا آفس کیا، رات تک لوٹتا تھا، سو گھر کے معاملات سے کچھ بے خبر تھا۔ کہیں جانا نہیں، مہمان آ رہے ہیں کل؟ ابیرہ نے اطلاع فراہم کی۔ کون؟ زوہا وغیرہ آ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں، کم از کم زوہا وغیرہ کے آنے پر ہم اتنی سوچ بچار کر کے کپڑے سلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ کل فاخر آپی کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ اوہ! حارث جیسے معاملے کی تہہ تک پہنچا تھا، ایک گہری نظر اس پر ڈال کر دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے عزت کو دیکھ رکھا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ خیال آنے پر اس نے ان سے پوچھا۔ لہجہ بالکل سرسری سا تھا۔ نہیں، بہت پہلے، شاید کبھی دیکھا ہو، یاد نہیں، ابیرہ نے جواب دیا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی، مجھے کچھ روڈ سا لگتا ہے، لیکن خیر ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس نے دانستہ کوشش کر کے لہجے میں حتی الامکان بے نیازی پیدا کی تھی۔ نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی فائل سے نہیں ہٹائی تھیں۔ ہاں، تمہارا وہم ہی ہوگا، امی تو بہت تعریف کر رہی تھی کہ اتنی اچھی پوسٹ پر ہونے کے باوجود مزاج میں سادگی ہے۔ انیسہ نے فوراً ہی اس کے روڈ ہونے کو آؤٹ آف کوسچن قرار دیا۔ تم ملے ہو اس سے؟ ابیرہ نے ذرا غور سے اسے دیکھا۔ ہاں، کئی بار۔ انیسہ سے کافی مختلف ہے، کچھ انٹلیکچوئل سا ہے۔ حارث فائل بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہو ہی گیا۔ اس میں کیا برائی ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ انیسہ جھٹ سے بولی۔ میں نے کب کہا اس میں برائی ہے؟ بس ذرا تمہاری فہم و فراست کو دیکھتے ہوئے اس پر ترس سا آتا ہے۔ اس بیچارے نے انٹرنیشنل افیئرز میں جانے کون کون سی ڈگریاں لے رکھی ہیں، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ امریکہ کا پرائم منسٹر کون ہے؟ اس نے جیسے اسے اکسایا تھا۔ معلوم ہے مجھے، اب اتنی بھی کم علم نہیں کہ امریکہ کے پرائم منسٹر کا نام نہ معلوم ہو۔ وہ فوراً چمک کر بولی۔ اچھا بتاؤ، کون ہے امریکہ کا پرائم منسٹر؟ حارث نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، لبوں کے گوشوں پہ مسکراہٹ جھلکی تھی۔ جارج ڈبلیو بش، وہ فوراً جواب آیا۔ اس بار حارث نے اپنا کہکھا روکنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی۔ امریکہ میں پریزیڈنشل نظام ہے انیسہ۔ ابیرہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ وہ خجل ہو گئی، جوش میں آ کر کچھ زیادہ ہی جلدی جواب دے دیا، سوال پہ غور ہی نہیں کیا۔ حالانکہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں فرق سے وہ بخوبی واقف تھی۔ خیر تم فکر نہ کرو، بہت سے انٹلیکچوئل لوگ ایسی ہی بیویاں پسند کرتے ہیں جن پر اپنی قابلیت کا رعب جھاڑ سکیں۔ حارث نے تسلی دینے کی آڑ میں زخموں پر نمک چھڑکا۔ انیسہ ٹھیک ٹھاک برا مان کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ ابیرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد حارث سنجیدگی سے سوچ بچار شروع کر کی۔ مسئلہ زیادہ ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ فاخر آپی والا معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ خیر مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن دل کی عجیب و غریب کیفیت اسے حیران کر رہی تھی۔ اس وقت تو جیسے تیسے کر کے اس نے اپنا دھیان دوبارہ فائلوں میں دیا، لیکن اگلے روز اس کی سرگرمیاں اسے ایک بار پھر چین کر گئیں۔ چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کے دن کا آغاز عموماً لیٹ ہوتا تھا، لیکن آج وہ دونوں صبح سے ہی لگی ہوئی تھی۔ کام بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ زوہا اور علیزہ کو بھی یاد کر رہی تھی، جن کی بدولت وہ بہت سی ذمہ داریوں سے بچی ہوئی تھی۔ مہمانوں کو رات میں آنا تھا، لیکن کام کاج میں تقریباً سارا دن ہی گزر گیا۔ مغرب سے ذرا پہلے انیسہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ بلا مبالغہ کوئی چوتھی بار اس نے ابیرہ سے پوچھا۔ ہاں بہت، اس نے بھی ہر بار کی طرح پوری سنجیدگی سے اسے سراہا۔ بائی دا وے، تمہیں شادی کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو رہا؟ حارث نہ رہ سکا۔ ہاں تو اور کیا، اس نے بھی فوراً تسلیم کیا۔ اتنے فائدے جو ہیں شادی کے۔ مثلاً کیسے فائدے؟ حارث نے عبرو چڑھائے۔ ذرا وضاحت کرو گی؟ تم نے زوہا اور علیزہ کو نہیں دیکھا کیسے بیگم صاحبہ بنی رہتی ہیں؟ ادھر منہ سے کوئی فرمائش نکلتی نہیں۔
ادھر پوری ہو جاتی ہے۔ رات کو 12 بجے بھی اگر آئس کریم کھانے کا موڈ ہوتا ہے تو فراز بھائی اور سفیر بھائی فوراً باہر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو تم آئس کریم کھانے کے لیے شادی کرنا چاہ رہی ہو؟ اس نے نتیجہ اس کیا، جی نہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ شادی کرتے ہی بندے کو اتنی امپورٹنس مل جاتی ہے، تم نے دیکھا نہیں ابو جی اب تک اپنے ہر معاملے میں زہر اور لیزا سے مشورہ مانگتے ہیں۔ دوسری وجہ بھی بیان کر دی، اس بارے میں تو تم منہ دھو رکھو، کم از کم کسی اہم معاملے میں تم سے مشورہ مانگنے کی حماقت اس گھر میں کوئی نہیں کرے گا۔ وہاں سسرال والے چونکہ تمہاری فہم و فراست سے آگاہ نہیں ہوں گے، وہ یہ تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے نتائج کے بعد وہ بھی توبہ کر لیں گے۔ تم جلتے رہو مجھ سے، اس نے چڑے بغیر نہایت اطمینان سے نتیجہ نکالا۔ ہاں یہ تو ہے، حارث نے بھی فراخ دلی سے تسلیم کیا۔ یہ اور بات ہے کہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نے انیسہ کو تپا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید موڈ خراب کرتی، ڈور بیل بجی تھی، مہمانوں کی آمد ہو گئی تھی۔ لگ رہا تھا فاخر آپی کا پورا سسرال ہی اٹھ کر آ گیا۔ ان کے اور ان کی ساس کے علاوہ ان کی تینوں نندے اور ان کے شوہر حضرات اور مختلف سائزوں کے کئی بچے بھی ہمراہ تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ صرف انہی بچوں کو لے کر آیا گیا ہے جو گود والے ہیں۔ کچھ ماؤں کی گود میں چڑھے ہوئے ہیں تو کچھ اپنے والد حضرات سے چمٹے ہوئے تھے۔ دو چار ایسے بھی تھے جن کو کوئی گود خالی نہ ملی تو فوراً گھر کے کونوں خدروں میں پھیل گئے۔ حارث پلیز کچھ کرو، دادی جان سے بات تو کر کے دیکھو، انیسہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ عبیرہ نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا تھا، وہ پوری توجہ سے کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھی۔ عبیرہ کو گزشتہ 2 گھنٹوں میں اس کے پاس یہ چوتھا چکر تھا۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ دل تھا کہ بلیوں اچھل رہا تھا۔ قدرت یوں اس کی مدد کرے گی یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ اس رات کھانے کے بعد روانہ ہونے سے ذرا سی دیر پہلے فاخرہ آپی کی نند نے اپنے پرس میں سے اسد کی تصویر نکال کر عبیرہ کے حوالے کی تھی۔ عبیرہ نے تو اسی وقت تصویر پر نظر ڈالی تھی۔ دل تو انیسہ کا بھی چاہ رہا تھا، لیکن آخر کو وہ مشرقی لڑکی تھی۔ اگرچہ عبیرہ کے چہرے پر جو تاثرات تصویر دیکھنے کے بعد نمودار ہوئے تھے اس سے وہ چونکی تو ضرور تھی، لیکن جب خود نے تصویر دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے دنوں سے فاخرہ آپی کی جس دیور کا ذکر اتنے تواتر سے گھر میں ہو رہا تھا اسے ان کا جیٹھ تو کہا جا سکتا تھا، دیور ہرگز نہیں۔ خوب ہی لمبا چوڑا، قدر فر بھی مائل ہونے کے باعث جسم کی چوڑائی لمبائی سے کچھ کم ہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال WWF کے کسی ریسلر کا ہی آ سکتا تھا۔ پھر بال آگے سے کافی حد تک اڑے ہوئے تھے۔ ہیئر سٹائل اگرچہ ایسا تھا کہ باقی ماندہ بالوں کو جما کر آگے کے شفاف رقبے کو ڈھانپنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر بھی لفافے کو دیکھ کر مضمون کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ دادی جان نے اس کے اڑے ہوئے بالوں پر اعتراض کا کافی برا مانا تھا۔ بقول ان کے یہ تو ان کی موٹی موٹی ڈگریوں کا کارنامہ ہے جو اتنے تواتر سے اس کے نام کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لیکن انیسہ تھی کہ کسی تعویل سے بہلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو حارث سے بھی خوب لڑی، یہ بتا دیا کہ کچھ روڈ لگتا ہے، یہ نوٹ کر لیا کہ انٹلیکچوئل ہے، یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ایسا ہے۔ وہ ایسا پر خصوصی زور دیتے ہوئے زور و شور سے اس سے لڑ رہی تھی، اور پہلی مرتبہ حارث کو اس کا لڑنا اچھا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسے کسی بھی قسم کی تسلی دینا اس نے قطعاً ضروری نہیں سمجھا۔ عبیرہ گھن چکر بن گئی تھی، کبھی تو اس کی آنسوں سے متاثر ہو کر دادی جان کے پاس آتی تو کبھی دادی کے دلائل سے مروب ہو کر اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتی۔ جب دونوں محاذوں پر اسے مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو تھک ہار کر حارث کی مدد مانگی۔ حارث کے تو گویا دل کی مراد بھر آئی تھی۔ آتے جاتے انیسہ کی شکل دیکھ کر دل جلانے والے فکرے چست کرتا رہتا۔ ریسلنگ سے اسے کبھی بھی شغف نہیں رہا تھا، لیکن اب تو وہ اکثر بڑے ذوق و شوق سے ریسلنگ دیکھا کرتا۔ نہ صرف خود دیکھتا بلکہ پاس سے گزرتی عبیرہ کو بھی روک لیتا۔ دیکھنا تو عبیرہ، یہ حضرت کچھ اسد صاحب جیسے نہیں مل رہے؟ عبیرہ تعصب سے ایک نظر اس پر ڈالتی، دوسری انیسہ پر، جس کی آنکھیں آج کل ہر وقت ایسے فکروں پر آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی۔ کئی دنوں تک تو اس نے اپنا یہی رویہ رکھا، لیکن پھر انیسہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے بالآخر اس قصے کو نمٹانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ سب سے پہلے اس نے عبیرہ کو اعتماد میں لیا۔ عبیرہ اس کی بات سن کر کئی لمحوں تک تو بے یقینی کی کیفیت میں گھری رہی۔ حارث اتنا اچھا، اتنا حساس بھی ہو سکتا ہے کہ محض انیسہ کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے گا؟ لیکن جب یقین آ گیا تو وہ بھی پرجوش ہو گئی۔ دادی جان کا موقف تھا کہ کوئی متبادل رشتہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا اچھا پڑھا لکھا کھاتا کماتا اور خاندانی لڑکا ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہوگی، لیکن اب جب متبادل کے طور پر حارث کا نام سامنے آیا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔
حارث اگرچہ ان کے دل کی پہلی خواہش تھا، لیکن وہ دونوں جس طرح ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیے رکھتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی۔ لیکن پھر بھی آخری امید کے طور پر ان کے کہنے پر تائی جان نے اس کی رائے معلوم کی تھی، اور پھر اس سے مایوس ہو کر ہی اسد کے گھر والوں کو پذیرائی بخشی گئی۔ لیکن اب چونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا، تو نہ صرف وہ بلکہ باقی گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ لیکن جو ہی انیزہ کو اس کی قربانی کا پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ احسان اور وہ بھی حارث کا۔ اس سے بہتر تھا وہ ایک ہی بار اسد کی صورت میں کڑوا گھونٹ بھر لے۔ سارے حالات کو اپنی مرضی کے عین مطابق رخ اختیار کرتا دیکھ کر مزے کرتے حارث کی حواسوں پر اس کے انکار سے گویا بم آن گرا تھا۔ یہ لڑکی واقعی بیوقوف ہے، وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ عبیرہ نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن انیزہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ حارث کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ پچھلے دنوں اگر وہ اس پر تاک تاک کر جملے چست کر کے مزہ لینے کی بجائے پوری سنجیدگی سے اپنی محبت کا یقین دلاتا تو وہ یقیناً مان جاتی، لیکن اس نے اپنا کام خود ہی بگاڑا تھا۔ اب کیسے یقین دلاؤں اس بیوقوف لڑکی کو کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں؟ عبیرہ کو اعتماد میں لیا تو اس کے پاس کئی مشورے تھے۔ مثلاً ایک عدد ڈائری لکھ لی جائے جس کی ہر صفحے پر اس قسم کی باتیں ہوں جس سے پتہ چلے کہ تم کافی عرصے سے اس سے محبت کرتے ہو۔ یہ مشورہ نمبر 1 تھا، جو غالباً خواتین کے کسی ڈائجسٹ کی کہانی سے مستعار لیا گیا تھا۔ ایسے اتفاقات وہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ حماقت میں ضرور کرتا اگر اسے پتہ نہ ہوتا کہ میں نے زندگی میں کبھی ڈائری نہیں لکھی۔ تم نیند میں بھی تو بولتے ہو، ایسا کرو کہ اس دن نیند میں اس سے اظہار محبت کر دو۔ تم لاؤنج میں صوفے پر سو جانا، میں اسے بہانے سے وہاں لے آؤں گی۔ راشدہ رفعت نے بھی اپنی کہانی میں ہیروئن سے یہی کروایا تھا۔ دوسرا آئیڈیا پہلے سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ حارث اسے گھور کر رہ گیا۔ تو پھر ایسا کرو، اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاؤ، سمندر کے کنارے جا کر گاڑی روکنا اور پھر لہروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائریکٹ اظہار محبت کر ڈالنا۔ یہ سب سے زیادہ آزمودہ طریقہ ہے۔ شروع میں اس کی بیوقوفیوں پر غصہ بھی ہونا کہ وہ آج تک کیوں نہ جان پائی کہ تم اس سے بچپن سے محبت کرتے ہو۔ یہ بھی اس کو ضرور بتانا کہ تمہارا اس کو ستانا بھی دراصل اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہی تھا۔ اکثر کامیاب رومانٹک کہانیوں کا آخری سین ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے محترمہ کہ ملتان کے دور و نزدیک میں بھی کسی سمندر کا گزر نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ میں قطعاً بچپن سے اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ کچھ عرصے پہلے تک شدید بری لگتی تھی وہ مجھے۔ وہ شدید بدلحاظ تھا، اس کا اندازہ دروازے کے باہر کھڑی نیزا کو پہلے سے تھا۔ اچھی تو وہ اب لگنے لگی ہے مجھے، اس سے پہلے وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی۔ حارث نے بات مکمل کی تھی۔ اس صورتحال میں ہیرون کو کیا کرنا چاہیے؟ دروازے کا ہینڈل پکڑے وہ سوچ میں گم تھی۔ رسالے تو عبیرہ زیادہ پڑھتی ہے، اسی کو پتہ ہوگا۔ اندر وہ دونوں اور شد و مت سے مختلف تجاویز ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ تو یہ بات ہے۔ ایک دم سے دل پر سے بوجھ اتر گیا تھا، اس کا ذہن تیزی سے تانے بانے بننے لگا۔ اس کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہو گئی تھیں۔ روزانہ رات کو پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کر باقاعدگی سے ریسٹنگ دیکھتی۔ ایک دن جب وہ پورے انہماک سے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ عبیرہ نے ٹوک ہی دیا، تم ریسٹنگ زیادہ ہی نہیں دیکھنے لگی؟ ہاں۔ وجہ؟ بس مزہ آتا ہے۔ اس کا انہماک قابل دید تھا۔ تمہیں تو ریسلرز برے لگتے تھے۔ عبیرہ نے ابرو چڑھائے۔ ہاں، لیکن اب اچھے لگتے ہیں، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ کون اچھے لگتے ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہے؟ عبیرہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ریسلرز کی بات کر رہی ہوں۔ ریسلرز اچھے لگتے ہیں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ عبیرہ غش کھانے کو تھی۔ یہ علامت تو خطرناک ہے، اب ریسلر بھی اچھے لگنے لگے۔ حارث کو بتاؤں گی، معاملہ جلد ہی لمٹ میں آ جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ لیکن انیزہ اسے حیران کرنے کا مکمل ارادہ کیے ہوئی تھی۔ جب ہی اگلے دن وہ کام کاج سے فارغ ہو کر اسد کی تصویر اٹھائے اس کے پاس چلی آئی۔ عبیرہ وارڈروب کی صفائی کر رہی تھی۔ دیکھنا تو عبیرہ اتنا بھی برا نہیں۔ کیا برا نہیں؟ عبیرہ الماری کے پٹ کھولے سر کی اندر نہ جانے کون سے کونے خدرے صاف کر رہی تھی۔ اوہ ہو، دیکھو تو۔ انیزہ کے کہنے پر اس نے سر باہر نکالا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود تصویر دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے دوبارہ پہلی پوزیشن میں آ گئی۔ میرا خیال ہے مجھے دادی جان کو ہاں کہہ دینی چاہیے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ عبیرہ کے کان کھڑے ہوئے۔ لیکن ایسے کون سے سرخاب کے پر نکل آئے ہیں اس میں جو کچھ دنوں پہلے تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے؟ وہ کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے قریب آئی۔ برائی بھی تو کوئی نہیں، اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، ایسے میں شکل و صورت کون دیکھتا ہے نا؟ نہایت معصومیت سے اس سے رائے مانگی، جو پہلے ہی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حارث کے آفس سے آتے ہی ساری صورتحال اس کے گوش گزار کی تھی۔ وہ بھی کچھ پریشان ہوا۔ تم کس مرض کی دوا ہو؟ تم خود کیوں نہیں بتا دیتی اسے کہ میں واقعی پورے دل کی رضامندی سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟
کوئی احسان نہیں کر رہا اس پر، اپنے بچھائے گئے جال میں وہ خود ہی پھنس گیا تھا۔ سو جھنجھلاہٹ لازمی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بتانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اتنی دفعہ تمہارے دل کا حال سنایا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اچھی خاصی مبالغہ آرائی بھی کرتی رہی ہوں، لیکن وہ سمجھتی ہے تمہاری طرف سے اس کا دل صاف کرنے کے لیے الٹا سیدھا ہانکتی ہوں۔ وہ تم سے کسی قسم کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ ہاں، میرا احسان نہیں لے گی، چاہے اس ریسلر سے شادی کرنی پڑ جائے۔ اسے شدید غصہ آ گیا تھا۔ اسی غصے میں وہ سیدھا اس کے سر پر جا پہنچا۔ تو تم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تقریباً دھاڑا۔ ہاں، وہ کوئی میگزین کھولے بیٹھی تھی۔ دادی جان کو بتا دیا۔ اگلا سوال بھی اس سے بھی جارحانہ موڈ میں کیا گیا۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے میری رائے مانگی تھی، جو میں نے انہیں دے دی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا خوبیاں ہیں ان محترم میں جنہیں دیکھ کر آپ نے ان کے لیے ہاں کی ہے؟ لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ خوبی تو شاید کوئی نہیں، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کچھ احمق سا ہی ہے، انیزا نے پرسوچ انداز میں اختیار کیا۔ پھر کیا سوچ کر ہاں کی ہے تم نے؟ وہ ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ محبت سوچ کر نہیں ہوتی۔ انداز بہت مدبرانہ تھا۔ اوہ، تو محترمہ کو محبت بھی ہو گئی؟ کب ہوا یہ عظیم حادثہ؟ وہ سراسر تمسخر اڑا رہا تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی، جب میں نے سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچنا شروع کیا، ورنہ پہلے تو شدید برا لگتا تھا وہ مجھے۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ حارث نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ اسے لے کر وہ سیدھا دادی جان کے کمرے میں چلا آیا۔ ان کے پاس بٹھا کر ہی اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ہائے، کیوں بچی کو گھسیٹ کر لا رہے ہو؟ کیا کر دیا اس نے؟ دادی ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پوچھے ذرا اس سے، اتنا بے وقوفانہ فیصلہ اس نے کیوں کیا؟ کیسا فیصلہ؟ دادی حیران ہوئی۔ اس شخص سے شادی کا فیصلہ جسے یہ کچھ دنوں پہلے تک احمق کہتی تھی۔ تو بیٹا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ بچپنا تھا اس میں، اس لیے اول فول بولتی رہتی تھی۔ اب شادی کے بعد تھوڑی ایسا کہے گی۔ تم فکر نہ کرو، دادی نے اطمینان سے اسے تسلی دینا چاہی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس بات کی فکر کر رہا ہوں کہ یہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کو احمق کہے گی یا نہیں، بلکہ میری طرف سے تو اجازت ہے یہ احمق کے ساتھ ساتھ چغد اور بیوقوف بھی کہہ دے۔ جب کوئی عقل سے پیدل ہوگا تو سننا بھی پڑے گا۔ ہائے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ تم احمق ہو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی کہ میں احمق ہوں؟ وہ صدمے سے بے حال ہو گیا۔ لا حول ولا قوت، ہم بھلا کیوں کہنے لگے تم احمق ہو؟ تم خود 1.5 گھنٹے سے احمق احمق کی گردان کیے جا رہے ہو۔ دادی اچھا خاصا برا مان گئی تھی۔ میں خود کو احمق نہیں کہہ رہا، اس شخص کو کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ ان محترمہ نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا دماغ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، لیکن آپ لوگوں کے دماغ کو کیا ہوا؟ پھر کیوں نہیں سمجھاتے اسے؟ ارے بھئی، کیا سمجھائیں اور کس کو سمجھائیں؟ تم دونوں کی تو ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اللہ کر کے تو اس نے تمہارے لیے ہاں کی ہے، اور تم ہو کہ اس پہ بگڑے ہی جا رہے ہو۔ تمہارے اماں ابا سے بات کرتی ہوں، وہی قابو کریں گے تمہیں۔ دادی خفگی سے بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں، جبکہ حارث ان کے الفاظ پر غور کرنے کی کوشش میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ انیزا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دادی کے پیچھے ہی کھسکنا چاہا تھا، لیکن حارث نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے چہرے پر پھیلی شرارتی مسکراہٹ ساری بات سمجھا گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم راضی ہو مجھ سے شادی کرنے پر؟ اس نے نظریں اس کے چہرے پر جما کر سختی سے پوچھا۔ ہاتھ پر گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل، مقابل کے تیوروں سے گھبرا کر ایلیزا نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی کہ اسی میں عافیت تھی۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، نہ تو میں تمہیں رات کو 12 بجے آئس کریم کھلا کر لاؤں گا، نہ ہی کسی معاملے میں تم سے تمہارے الٹے سیدھے مشورے سنوں گا۔ بولو، منظور ہے؟ وہ اسی وقت سارے حساب بے باک کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ ہاں، اس نے پرسوچ انداز اختیار کیا۔ یہ تو منظور ہے، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ وقت بے وقت ڈانٹا نہیں کرو گے مجھے۔ اگر تم ڈانٹ کھانے والے کام کرو گی تو ڈانٹوں گا، بالکل ڈانٹوں گا۔ وہ خواہ پھیل گیا۔ ایویں مجھے ڈانٹنے والے شوہر بالکل نہیں پسند، اور بائی دا وے تم اتنا رخ کس خوشی میں مجھ پہ جھاڑ رہے ہو؟ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے وہ اپنی جون میں واپس آئی۔ وہ اس کی نرمی سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اچھا پھر بتاؤ، کیسے شوہر پسند ہے تمہیں؟ حارث نے مسکراہٹ دباتے ہوئے معلومات چاہیں۔ مجھے؟ اس نے سنجیدگی سے کچھ بتانا چاہا، لیکن پھر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی گڑبڑ آ گئی۔ آنکھوں میں بھرپور دلچسپی لیے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہٹو، میں نہیں بتا رہی۔ وہ کچھ خفاسی ہو کر اسے سائڈ پر کر کے باہر نکلنے لگی۔ اچھا رکو، بات تو مکمل کر دو۔ بلیو می یار، پوری سنجیدگی سے سنوں گا۔ حارث نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، جسے سنی انسنی کرتے ہوئے وہ نکلتی چلی گئی۔ البتہ اس بار اس نے مسکراہٹ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سامنے سے نہایت گھبرائی ہوئی صورت لیے عبیرہ بھاگی چلی آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ صورتحال دادی جان کے بیان کے برعکس تھی۔ ایک نظر انیزا کے شرمائے ہوئے چہرے پر ڈال کر اس نے دروازے پر
استادہ حارث کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، یعنی کہ عبیرہ نے کچھ اندازہ لگانا چاہا۔ واقعی؟ اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ انداز میں کچھ بے یقینی سی تھی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ انیزہ نے بھی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ جیسے اس کی تائید کی تھی۔ گریٹ! عبیرہ نعرہ لگاتی ہوئی واپس ہوئی تھی۔ ابھی دادی جان کو جا کر تسلی بھی تو دینا تھی، جو دونوں کی ماؤں کو پکڑے ان کی اولادوں کے متوقع مستقبل پر روشنی ڈال رہی تھیں۔ اب مستقبل یقیناً تابناک تھا۔ محبت نے دو دلوں میں اپنا احساس جو پیدا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔